وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ، بھارت سے تجارتی تعلقات کی بحالی کی جانب اہم پیش رفت۔ قمر زمان کو نئی دلی میں ٹریڈ منسٹر تعینات کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم نے مزید 15 ممالک میں ٹریڈ منسٹرز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کو اومیکرون کے نئے ویرینٹ کے بڑھتے کیسز پر نوٹس، شہباز شریف نے فوری طور پر NCOC کو بحال کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزارت قومی صحت سے موجودہ صورتحال سے متعلق رپورٹ طلب۔ وفاقی حکومت کا بڑا اقدام، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ برطرف۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی قائم مقام گورنر ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ گورنر کو ہٹانے کی سمری کے دن پورے ہونے کے بعد ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ سے سیکیورٹی بھی واپس، گورنر ہاؤس میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ برطرف گورنر پنجاب نے کابینہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ آئینی ماہرین سے مشاورت جلد، آئندہ کا لاہ عمل کا اعلان کروں گا۔ عمران خان کا سپاہی ہوں، ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، عمر سرفراز چیمہ۔ گورنر کو ہٹائے جانے سے کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہوگا، پرویز الہی کے انکار پر ڈپٹی اسپیکر قائم مقام گورنر بن سکتا ہے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس ماننے کے پابند ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں، قانونی ماہرین کی رائے۔ آئینی عہدوں پر زبردستی براجمان رہنا مناسب نہیں، وزیر اعظم نے متعدد بار صدر پاکستان کو گورنر پنجاب کو ہٹانے کی ایڈوائس بھیجی۔ قانون کے مطابق کابینہ ڈویژن گورنر کو ہٹا سکتی ہے۔ نواز شریف سمیت دیگر کی اپیلوں پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ نئے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہے، صدارتی نہیں۔ گورنر کی تعیناتی وزیر اعظم کا اختیار، قانونی اور آئینی طور پر ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام درست ہے۔ صدر کو چاہیے فوری نئے نامزد گورنر کے نام کی منظوری دیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم تارڑ۔ گورنر پنجاب کی برطرفی، عمران خان کی مذمت۔ امپورٹڈ کتھ پتلیاں پنجاب میں آئینی انارکی کو ہوا دے رہی ہیں۔ دستوری تقاضے بالائے طاق رکھ کر صدر کے منصب کو توہین کی گئی۔ چیئرمین PTI کا سپریم کورٹ سے آئین و قانون کی کھلی توہین کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اداروں کا احترام سب پر لازم، عمران خان عوامی سیاستدان نہیں، شارٹ کٹ کے عادی ہیں۔ انہوں نے ملک کو دلدل میں دھکیل دیا، حالات ٹھیک کرنے میں مزید 4 ماہ لگ سکتے ہیں، خورشید شاہ۔ اس وقت عملی طور پر ملک میں کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی۔ پنجاب جیسا بڑا صوبہ انتظامی بحران کا شکار ہے۔ معاشی ٹیم کا پلان 7 پردوں میں چھپا ہے۔ سرمایہ کاری رک چکی، روشن ڈیجیٹل سے اوورسیز پاکستانی اپنی رقوم نکلوا رہے ہیں، فواد چودھری کی تنقید۔ منحرف اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کرنے کی PTI کی استدعا مسترد۔ منحرف اراکین پنجاب اسمبلی نے بھی تحریری جواب جمع کرا دیے۔ الیکشن کمیشن کا 13 مئی کو دلائل دینے کا حکم، وقت محدود ہے، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنا چاہتے تھے چیف الیکشن کمشنر۔ تحریک انصاف آج جہلم میں میدان لگائے گی۔ کرکٹ گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل، عوام کو بتانا ہے بیرونی سازش سے مسلط کی گئی حکومت منظور نہیں۔ پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے سب مارچ میں شرکت کریں، عمران خان کا پیغام۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ یوٹیلیٹی بلز ادا نہ کرنے والا بھی رکنیت کا اہل نہیں ہوتا، بابر اعوان کے دلائل۔ بل ادا کرنے کے بعد نااہلی ختم ہو جائے گی۔ آرٹیکل 62(1) کے تحت ہی نااہلی تاحیات ہے، جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس۔